الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَدَدًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ہدایت یافتہ نیکوکاروں کا انجام۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 76 پارہ نمبر 16 ترجمہ: اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل ایمان والوں سے، ہدایت کو پانے والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ جو جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ جو آدمی جس چیز کے لیے جتنی زیادہ محنت کرتا ہے وہ چیز اسے اتنی جلد اور اتنی زیادہ مقدار میں مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو بچہ قرآن پاک حفظ کرنے میں جتنی زیادہ محنت کرے گا اسے قرآن پاک جلد حفظ بھی ہو جائے گا اور اس کی منزل بھی مضبوط ہوگی، بنسبت اس طالب علم کے جو قرآن پاک حفظ کرنے میں کم محنت کرتا ہے اس کی منزل بھی کچی ہوگی، کمزور ہوگی، اور قرآن پاک حفظ کرنے میں اسے وقت بھی زیادہ لگے گا، اور جو قرآن پاک حفظ کرنا ہی نہیں چاہتا اسے کبھی بھی قرآن پاک حفظ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جو ہدایت کو پانے کے لیے جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے اتنی زیادہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو ہدایت کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا اس کو ہدایت کبھی بھی نہیں ملتی۔ اس آیت کریمہ کے آغاز کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت جو ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت ہر کسی کو چاہیے، ہدایت ہر انسان کو چاہیے۔ اب جو ایمان لے آیا، کامل ایمان والا ہو گیا، اسے ہدایت تو مل گئی، مگر اب بھی اس کے اوپر ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، اب بھی اسے مزید سے مزید اور سے اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسے ہر وقت ہدایت کا متلاشی رہنا چاہیے۔ کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ساری کی ساری ہدایت حاصل کر لی۔ اسی لیے ہر مسلمان دن کی 5 نمازوں میں اور اوقات میں بھی جب بھی وہ سورہ فاتحہ
پڑھتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ یعنی کہ مسلمان دن میں 20 مرتبہ نماز کے باہر اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کے رستے پر چلا، ہدایت اللہ عز و جل سے مانگتا ہے۔ ہدایت ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو ایک اور طرح سے سمجھ لیں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جل کا فرمان ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مطلب یہ کہ جتنا زیادہ بندہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے، اللہ عز و جل اس بندے کو اتنا زیادہ نوازتے چلے جاتے ہیں، عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو بندہ ہر حال میں کہتا رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو وہ قلبی طور پر سکون میں رہتا ہے اور اللہ عز و جل اسے نعمتوں سے نوازتے بھی ہیں، اس کے پاس نعمتوں کی ریل پیل ہوتی ہے۔ اور جو اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور جب بھی اس سے پوچھ لیا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ کاروبار میں مندہ چل رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے، کروڑوں میں اس کا بزنس چل رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ ناشکری کرتا ہے اور شکر کے کلمات نہیں کہتا، اور لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرتا ہے، روتا ہی رہتا ہے۔ اللہ عز و جل سے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ عز و جل سے ہدایت کے طلبگار رہیں، اللہ عز و جل سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمیں ہدایت کے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اللہ عز و جل سے ہدایت طلب نہیں کریں گے مسلسل تو شیطان ہمیں ہدایت کے رستے سے ہٹا کر گمراہی کے رستے پر لگا دے گا، گمراہی کی گڑھوں میں پھینک دے گا، گمراہی کی دلدلوں میں ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ پھر آخر کار ایسا ہوگا کہ شیطان ہمارا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ عز و جل سے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت پر چلائے، ہدایت کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہدایت کے اوپر ہم گامزن رہیں۔ اللہ ایمان والوں کو ہدایت پر استقامت عطا فرماتا ہے اور انہیں مزید بصیرت اور توفیق دے کر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دے گا اور ان کے ایمان، عمل اور یقین میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کی نصرت میں اضافہ فرماتا ہے، اور ایسی آیات نازل فرماتا ہے جو یقین میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ان کے لیے جزا کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ مومنین کی جزا کے لیے ہوتا ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی جنت میں اللہ عز و جل اضافہ فرماتا ہے، جس طرح گمراہوں کی گمراہی میں اللہ عز و جل اضافہ فرماتا ہے، اسی طرح مومنوں کی ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ عز و جل اضافہ فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ کوئی صورت اترتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں شریعت کے ذریعے سے ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، جس طرح قرآن سے جن کے دلوں میں کفر ہے، شرک ہے اور گمراہی کا روگ ہے، ان کی بدبختی اور ضلالت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کے دل میں ایمان اور ہدایت کا
زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، ہدایت اور ایمان پر ثابت قدمی ملتی ہے، یعنی کہ ایمان بندے کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل دینے والی ذات ہیں، اللہ عز و جل جس کو جو چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ عز و جل بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ عز و جل سختی کا معاملہ فرماتے ہیں اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، گمراہی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ گمراہی کے گھڑوں میں اللہ عز و جل اسے پھینک دیتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو پلک جھپکنے میں ساری دنیا کے انسان سب کے سب مومن ہو جائیں۔ اللہ عز و جل بے نیاز ذات ہے، اگر ساری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں تو اللہ عز و جل کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ساری دنیا کے انسان مومن ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، تو تب بھی اللہ عز و جل کی خدائی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ہدایت کو پاتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کو پاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو شیطان کو دوست بناتا ہے، گمراہیوں پر چلتا ہے، تو وہ اپنی ہی بربادی کے لیے گمراہی پر چلتا ہے، وہ شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دائمی عذاب کا مستحق بنے گا۔ اللہ عز و جل سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔